يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی اکیلا تنہا ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے رکھی جائیں گی، وہ موضوع ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پہچانے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا کہ اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرے۔ فَسَجَدُوا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔
حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا، فرشتوں نے حکم مانا، لیکن اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ابلیس نے حکم نہیں مانا، اس نے انکار کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کیا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کیا، اللہ کے حکم سے اس نے سرتابی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ نے اسے کافروں میں سے ٹھہرایا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا، ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، ابلیس جنوں میں سے ہے، ابلیس شیطانوں میں سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ سارے فرشتوں نے حکم مانا سوائے ابلیس کے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ عزت دی تھی اس کی عبادتوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے فرشتوں کے درمیان زندگی گزارتا تھا۔ اتنی بڑی نعمت کے ملنے کے بعد جب اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر کے دنیا میں پھینک دیا۔ اور انسان اور شیطان کی دشمنی اسی دن سے شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے۔ آپ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الاعراف پڑھیے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے پوچھا، ابلیس سے اللہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ جب میں نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، فرشتوں نے تو میری بات مان لی، تم نے کیوں نہیں مانا؟ جو اللہ نے پہلی آیت جو میں نے اس سے پہلے پڑھی کیا کہا؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری شان آدم سے بڑھ کر کے ہے۔ خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے بنائی ہے۔ آگ کی یہ فطرت ہے کہ وہ اوپر اٹھتی ہے، میں شان والا ہوں، میرا مرتبہ ہے، میں اپنے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے میں نے یہ پسند نہ کیا کہ ایک مٹی کے آگے آگ کی ایک مخلوق جھک جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دشمنی اسی دن سے شروع ہوئی اور آج تک یہ دشمنی کیا ہے؟ چلتی آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے، شروعات دیکھیے، ہم اور آپ جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اور آپ جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پیدا ہوتے ہی ابلیس اور اس کے چیلے چپاٹے شیاطین جو ہے ہم سے اپنی دشمنی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من مولود یولد الا یمسہ الشیطان فیستحل صارخا، کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، ہماری زبان میں کہیے اسے چمٹی کاٹتا ہے شیطان، جس کی وجہ سے وہ بچہ کیا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے دنیا میں آنے کے بعد۔ ابلیس کی دشمنی ہماری ولادت سے شروع ہو جاتی ہے، ہماری ولادت سے شروع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس نے سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے، سیدہ مریم سے یہ وعدہ کیا تھا میں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسل کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ ابلیس کی دشمنی شروع ہوتی ہے ہم سے، ہم پیدا ہوتے ہیں اور ابلیس وہیں سے جو ہے ہمیں تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہ کب تک چلتی ہے؟ ہماری جسم کے اندر سانس کا ایک چھوٹا سا بھی حصہ باقی ہو
تب بھی ابلیس ہم سے دشمنی نہیں چھوڑتا. یہ میری اپنی بات نہیں ہے, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے. ایک لمبی دعا ہے, میں نے جو اصل آپ کو بتلانا ہے دعا کا وہ حصہ میں نے یہاں نوٹ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطُنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان موت کے وقت جو ہے مجھے دیوانہ بنا دے. اللہ اکبر. شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم دنیا میں اللہ کے نافرمان رہیں, اس کی تابعداری کرتے ہوئے, اور جب دنیا سے جائے تو شرک کی حالت میں جائے, کفر کی حالت میں جائے. شیطان یہی چاہتا ہے. تو اس کی دشمنی ہماری پیدائش سے لے کر کے ہماری وفات تک چلتی ہے. ہاں الگ مسئلہ ہے, وہ اپنی دشمنی نبھانے میں ایک لمحہ غلطی اور کوتاہی نہیں کرتا. ہم انسان ہیں جو اس کی دشمنی کو بھول چکے ہیں. اس نے تو انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے اللہ کے سامنے قسمیں کھا رکھی ہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, اللہ رب العالمین سورہ صاد کی آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کہتا ہے اللہ تو مجھے جنت سے نکال رہا نا, کوئی بات نہیں, تو مجھے نکال دے, میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. قسم کھائی ہے اس نے, اور وہ اپنی قسم میں سمجھتا ہوں جھوٹا نہیں ہے, کسی بھی اعتبار سے جھوٹا نہیں ہے. وہ کہتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اللہ تیری عزت کی قسم ہے انسانوں کو تو میں ہر آن ہر لمحہ ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی ایسا موقع جانے نہیں دوں گا کہ مجھے یہ موقع دے اور میں انہیں گمراہ نہ کروں, بلکہ ہر وہ موقع جو یہ مجھے دیں گے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ آپ سورۃ الاعراف کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 16 اور 17 پڑھیے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر آ کر کے بیٹھ جاؤں گا, سیدھی راہ پر آ کر کے بیٹھ جاؤں گا. انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتلاؤں گا وہ کیسے سیدھی راہ پر بیٹھ کر ہمیں گمراہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتَيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, اللہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا, ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا. موقع نہیں دوں گا میں. یہ اگر تھوڑی سی چوک کریں گے میں ان کے ساتھ کھیل جاؤں گا, ان کا ایمان تباہ کر کے رکھ دوں گا میں. شیطان نے دشمنی نکالنے میں کوئی موقع اور کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں کہ شیطان کیسے صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے, کیسے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اپنے وسوسوں کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلی چیز, شیطان جو سب سے بڑا ہتھیار انسانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باطل کو بڑا سجا سوار کے بیان کرتا ہے. باطل جو ہے, باطل اس کو کیا ہے, شیطان بڑا خوبصورت بنا کے سجا سوار کے ہمارے سامنے لاتا ہے, اور حق کو اتنا بد شکل دکھلاتا ہے کہ ہم حق سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور باطل سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. آئیے قرآن مجید پڑھیے, سورۃ الحجر کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 39 اور 40. اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہتا ہے اللہ میں زمین میں ان کے لیے ساری چیزوں کو سجا کر کے سوار کر کے پیش کروں گا, اور میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں, جو تیرے خاص بندے ہیں, ان پر میرا زور نہیں چلتا ہے. آئیے شر کو شیطان نے کیسے مزین کیا. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے, شیطان کفر کو سجا سوار کے بنا کر کے پیش کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک عقل مند آدمی, ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک عقل والا آدمی جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے. جس درخت کو وہ رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس درخت کی وہ عبادت کرنے لگے. پتھر کے آگے جھکنا شروع کر دے, قبروں کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے.
یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن شیطان نے ان کے عمل کو اتنا بنا سوار کے پیش کیا ہے، اتنا بنا سوار کے پیش کیا ہے کہ انہیں حق پسند آتا ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ النمل پڑھیے، آیت نمبر 22، 23 اور 24 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد ان کے پاس سے جو پرندہ ہے کئی دنوں سے غائب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس آئے تو میں اسے بڑا دردناک عذاب دوں گا۔ تو ہدہد نے آنے کے بعد کہا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اے سلیمان علیہ السلام، میں قوم سبا کی ایک بہت بڑی خبر آپ کو لے کر کے آیا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس قوم پر حکومت کرتی ہے۔ ایک عورت کیا ہے؟ اس قوم کی حاکمہ ہے، اور ان کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہے، اور اس عورت کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اس کے بعد ہدہد نے کہا کہ وجدتها وقومها، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اصل مدعا یہ ہے، کیا کہا ہدہد نے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے عمل کو اتنا بنا سوار کے پیش کیا ہے، شیطان نے انہیں اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کو اتنا بڑا بنا کر کے دکھایا ہے، اور انہیں سیدھے راہ سے روک دیا ہے، اب یہ ہدایت پر بھی نہیں جانے والے ہیں۔ شیطان انسان کے لیے جو ہے اعمال کو بہت زیادہ بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے، بہت زیادہ بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے، اور اتنا بناتا سوارتا ہے۔ آپ کسی سے کہہ کے دیکھیے، آپ کسی سے کہہ کے دیکھیے کہ بھائی یہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ غلط ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا، وہ آپ کی باتیں نہیں سمجھے گا۔ آپ کہیے کہ یہ جو تم درخت کے آزو بازو پھر رہے ہو، یہاں جو تم دھاگے باندھ رہے ہو، یہاں جو تم اس درخت کی پرستش کر رہے ہو، یہ جائز اور روا نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ارے درخت کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اس درخت پر تم جب چاہتے ہو آری اور چھرے چلا کر کے اسے کاٹ لیتے ہو، جب چاہتے ہو اس کے پھل کو توڑ لیتے ہو۔ یہ اگر معبود ہوتا، کچھ دینے والا ہوتا، تو انسان اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ ساری دلیلیں دے دیجئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عقل میں بات نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس کے لیے اس درخت یا اس پتھر کی عبادت کو اتنا بنا سوار کر کے پیش کیا ہے کہ اسے ہی اپنے لیے معبود سمجھتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ شیطان باطل کو بڑا بنا سوار کے پیش کرتا ہے، اور حق کو اتنا برا دکھلاتا ہے کہ انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی شیطان کا ایک دوسرا ہتھ کنڈا جو ہمارے خلاف شیطان استعمال کرتا ہے، وہ ہے حقائق سے کھلواڑ کرنا اور اس کو بدل کر پیش کرنا۔ جو حقیقت ہے شیطان اس سے بڑا کھلواڑ کرتا ہے، اور ہمارے سامنے حقیقت کو بدل کر کے پیش کرتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ حقیقت ہمارے سامنے بھی ہوتی ہے، لیکن شیطان کا غلبہ ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کو پہچان بھی نہیں پاتے۔ اس کی چند ایک مثالیں دیکھیے آپ۔ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخلے کے بعد شیطان نے کیسے اسے گمراہ کیا، ابلیس نے کیسے بھٹکایا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ۔ اللہ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں آباد کر دیا، اور اللہ نے کیا کہا کہ جنت کی جو بھی نعمت کھانا چاہو، جس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہو کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شجر ممنوعہ یعنی یہ درخت تمہارے لیے ممنوع ہے، اس کے قریب بھٹکنا بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے پھل کو اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ اب دیکھیے ہوا کیا، اللہ نے کہا اگر تم نے یہ کر لیا، اس درخت کا پھل کھا لیا، یہ اس کے قریب بھی گئے، تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو اب وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ ہمارے اوپر بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، طبیعت بولتی ہے یہ چیز حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان ہمیں کیا سمجھاتا ہے، ارے تم مجبور ہے بھائی،
تمہاری مجبوری ہی ایسی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور کیا کہا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. کہا جانتے ہو آدم اور حوا، سنو، تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے، اگر تم نے کھا لیا یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. یارو دیکھیے حقیقت سے کیسے اس نے کھلواڑ کیا. اللہ نے منع کیا تھا یہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب نہیں جانا. شیطان نے کیا کہا؟ نہیں، اگر تم نے کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب نکالے نہیں جاؤ گے. وقاسمہما، اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا ہی نہیں، وقاسمہما انی لکما من الناصحین، کہتا ہے اللہ کی قسم کہتا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم فرشتے بن جاؤ، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وقاسمہما، قسمیں کھانی اس نے شروع کر دی. اللہ اکبر. کیا ہوا نتیجہ؟ بابا آدم اور مائی حوا نے علیہم السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے اللہ نے منع کیا تھا. ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟ ان کے جسم کے کپڑے ہٹ گئے، سطر ظاہر ہو گئے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ ناراض ہوا اور اللہ نے اعلان کیا، کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے نکلو اور چلے جاؤ، دنیا میں آباد ہو جاؤ. حقیقت کو شیطان نے کیسے بدلا، کیسے کھلواڑ کیا. آج ہمارے معاشرے میں اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہو تو آپ دیکھیے. پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، شیطان نے حقیقت سے کیسے کھلواڑ کیا. اللہ نے اسے شجر ممنوع قرار دیا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانا منع ہے. شیطان نے کیا کہا حقیقت کو بدل کے؟ یہ شجر خلد ہے، کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں. اللہ اکبر. آسانی سے ایک لمحے میں اس نے حقیقت کو بدل کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور ہمارے باپ آدم اور ماں حوا علیہم السلام اس کے وسوسے یا کہہ لیجئے اس کے جھانسے میں آ گئے، جیسے ہم عموماً آ جاتے ہیں. دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں موجود ہیں. لوگ شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، لوگ شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، بزرگوں کو سجدے ہو رہے ہیں، قبروں سے مرادیں مانگی جا رہی ہے، قبر والوں سے اولاد مانگی جا رہی ہے. شیطان نے نام کیا دیا ہے؟ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے اولیاء سے. آپ نہیں سمجھا سکتے ان کو، وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. کیوں؟ وہ تو سمجھتے کہ یہی دین ہے، یہی دین ہے اصل. حالانکہ شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے. دین تو وہ ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا، اور انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک رب کی عبادت کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے کہا ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت میں خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جس کا تعلق عبادت سے ہے وہ اللہ کے لیے ہے. لیکن شیطان نے آج ہمیں عقیدت کے نام پر، اولیاء کرام سے محبت کے نام پر، اولیاء کی عقیدت کے نام پر شرک میں ہمیں ڈال رکھا ہے، اور ہم اسے کیا ہے اپنے لیے دین سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے. اشاروں میں کہوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، آنے والے دنوں میں لوگوں کے گھر میں مرغے بھی ذبح ہوتے ہیں، کھیر پڑیا بھی پکائی جاتی ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی محبت اور عقیدت میں جو ہے ایک بہت بڑی عبادت انجام دی جاتی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں اس کا شریعت سے. لیکن کیا ہے؟ وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی عقیدت اور محبت میں کی جاتی ہے. شیطان نے دھوکہ دے رکھا. اللہ نے ہمیں جس دین پر پیدا کیا تھا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری نظر، ہماری مرادیں، ہماری منتیں خالی اللہ سے مانگی جائے اور اللہ کے لیے ہی ادا کیا جائے. لیکن آج وہ مرادیں، وہ منتیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے لی جا رہی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر مانگی جا رہی ہے. اللہ اکبر. آج شیطان نے ہمیں کیسے دھوکہ دیا ہے. شیطان نے بدعت کو اصل سنت بنا کر کے رکھا ہے، اور آپ سنت پر عمل کر لیجئے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی بھی غیر اہل حدیث مسجد میں جائیے اور جا کر کے مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نماز کے لیے خالی کھڑے ہو جائیے. آپ پورے مصلی، حتیٰ کہ امام صاحب جو شریعت کا علم رکھتے ہیں وہ بھی کیا ہے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، مسجد میں کون سی تم نے بدعت کر دی. جبکہ عین سنت یہ ہے کہ صحابہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن علم ہونے کے باوجود ان کے ائمہ اور علماء بھی، اور عوام تو بیچاری کل انعام ہے، اسے علم ہے ہی نہیں ان چیزوں کا. لیکن شیطان نے کیا کیا؟
بدعتوں کو سنت بتلایا اور سنت سے اتنی نفرت دلا دی کہ آج لوگ سنت پر عمل کرنا اپنے لیے عار اور شرم محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیں نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں بیٹھی, ان سے داڑھی رکھنے کے لیے آپ کہہ لیجئے وہ عار اور شرم محسوس کرتے ہیں. شیخ شادی کیسی ہوگی, اور گھر کے لوگ عار دلاتے ہیں. ماں باپ نعوذ باللہ, اللہ رحم کرے ایسے ماں باپ پر. بچے نے اگر داڑھی رکھ لی تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, ارے تم بڈھے میاں ہو گئے, ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی, بڑے متقی ہو گئے ہو تم, بڑی پرہیزگاری تمہارے اندر آ گئی ہے. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائیو, سنت سے محبت کیجئے. شیطان نے آج سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت بتا کر کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کے اور صراط مستقیم پر آ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیے سود سے جو بینک سے جو سود حاصل ہوتا ہے, آج شیطان نے اس کا نام بدل کر کے کیا کہا کہ بینک سے حاصل ہونے والا فائدہ, انٹرسٹ کہتے ہیں اس کو, کہ یہ فائدہ آ رہا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ یہ سود ہے, یہ حرام ہے, نہیں, یہ فائدہ آ رہا ہے بینک سے. ہم نے اپنا مال لگایا ہے, بینک تجارت کرتی ہے اور تجارت کے بعد جو ہے بینک ہمیں فائدہ دیتی ہے. نہیں, یہ سود ہے. شیطان نے اس کا نام فائدہ بتلایا ہمیں. آج معاشرے میں زنا عام ہے اور زنا کو بڑا بہترین نام دیا گیا ہے اوپن ریلیشن شپ کا. یہ کھلی ہوئی رشتہ داریاں ہیں. میں فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں, میں فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں, اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. یہ مغربی کلچر کو اور یورپین تہذیب کو شیطان نے ہمارے اوپر اتنا مسلط کیا کہ آج زنا کا بازار بڑا گرم ہے. اور بدکاری کا دن ابھی 2-4 دن پہلے ہی گزرا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے. یہاں بیٹھے نوجوان بزرگ ہر آدمی اس بات سے واقف ہے کہ اس دن کون کون سی بدکاریاں اور برائیاں ہوتی ہیں. لیکن شیطان نے کیسے مسلم نوجوانوں کو دھوکہ دیا. یہ تو اوپن ریلیشن شپ ہے. اوپن ریلیشن شپ رہنے میں کیا پریشانی, کیا پریشانی. اس پر مزید آپ ماشاءاللہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, ٹی وی سے آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ ایکٹر ایکٹریس کو دیکھتے ہیں فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں 20-20 سال سے شادی بیاہ نہیں ہوئی, ان کے 3 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی پناہ. یہ کیا ہے, شیطان نے جو ہے آج زنا کا نام جو ہے اوپن ریلیشن شپ کا رکھا ہے. فحاشی کو شیطان نے کلچر بتلایا ہے ہمیں, ناچنے گانے کو شیطان نے ٹرینڈ بتلا کر کے رکھا ہے. آپ جائیے انٹرنیٹ سے سارے لوگ جڑے ہیں, میرے بزرگ حضرات بھی, نوجوان بھی, میری بہنیں بھی جڑی ہو. آپ اٹھا کر کے انٹرنیٹ دیکھیے, آج ہر ایک بندہ کیا علم والا کیا جاہل, ہر آدمی آج انٹرنیٹ پہ آپ کو ناچتا ہوا دکھائی دے گا. کیا ہے بھائی, جب سمجھائیے تو نہیں. شیخ میرا بیٹا جو ہے, میری بیٹی یوٹیوبرز ہیں, یہ لوگ یہ سیلیبریٹی ہیں, لوگ انہیں پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. شیطان نے آپ کے سامنے آپ کی اولاد کو نچا. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں, بڑی کڑوی ہے لیکن معذرت کے ساتھ, شیطان نے ہمارے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا ہے کہ پہلے لوگ ناچ گانے دیکھنے کے لیے کہیں کوٹھیوں پر جایا کرتے تھے. آج آپ موبائل اٹھائیے, ہماری بیٹیاں بھی نقابوں میں ناچتی آپ کو نظر آئیں گی. لیکن شیطان نے کیا کہا, یہ ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, اگر تم نے بھی اس ٹرینڈ پر عمل کر لیا تو کیا نقصان ہے تمہارا. شیطان یہاں آ کر کے ہم سے کھیل کر کے جاتا ہے. شیطان نے سگریٹ پینے کو نوجوانوں کے لیے فیشن اور پیشن بتا کر کے رکھا ہے. آپ اونچے عہدے پر ہیں, شیطان کیا سمجھاتا ہے کہ تم بہت اونچے عہدے پر ہو, تم اگر ہاتھوں میں سگریٹ اور اپنی انگلیوں سے سگریٹ اور ہاتھ میں چائے کی گلاس نہیں لیے تو تمہاری زندگی بیکار ہے. نوجوان کیا سمجھتا ہے اپنے لیے کہ ہاں واقعی یہ میرے لیے فیشن ہے, میں بہت بڑے فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں, یہاں اگر میرا دبدبا نہ رہے, لوگ میری باتیں نہ سنیں, تو پھر کون سا فائدہ ہے میرا ایسے فیلڈ سے جڑے رہنے کا. شیطان نے سگریٹ نوشی, شراب نوشی کو جو ہے آج ہمارے لیے فیشن بتلایا ہے. ناظرین سامعین اکرام یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہمارا کھلا ہوا دشمن قرار دیا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن مختصراً میں کہوں, اس دشمن کو دشمن جانیے, اسے پہچانیے, اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. یاد رکھیں ہم اس سے غافل رہتے ہیں, وہ ہم سے غافل نہیں رہتا, وہ ہم سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں. ہمارے خون میں دوڑتا ہے, وہ ہماری رگوں میں جو ہے خون کی شکل میں دوڑتا ہے. یاد رکھیں شیطان سے بچاؤ کے تعلق سے سب سے پہلے اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کیجئے. شیطان نے کیا کہا کہ میں سارے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین. اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں, یعنی جو خالص تیری عبادت کرتے ہیں, جو توحید پر ہے, میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. میں انہیں وقتی طور پر شیطان بہکا سکتا ہے, گمراہ کر سکتا ہے, لیکن صراط مستقیم سے انہیں بھٹکا نہیں سکتا ہے. ایسے ہی شیطان سے بچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیطان کی پناہ مانگے اللہ سے.
قرآن مجید کی تلاوت کیجئے سورہ فصلت آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب آپ کو شیطان سے کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جائیے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجئے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے۔ اچھا ایسے ہی نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، جب کبھی غصہ آئے کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور ایسے ہی جب بیت الخلاء میں جائیں اس سے نکلے دعائیں پڑھیں۔ اور ایک چیز میں ایک بہترین نقطہ بتاتا ہوں آپ کو، عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، یار شیطان نے مجھے غارت کر دیا، یہ شیطان تباہ ہو جائے، اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی باتیں ہم کہتے ہیں نا، ایسا نہیں کہنا۔ ایسا کہے تو شیطان اپنے آپ میں بہت بڑا فیل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اپنے آپ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ایسا نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے شیطان کی طرف سے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو شیطان اپنے آپ میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مکھی کی طرح حقیر ہو کر کے ذلیل ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی شیطان کو دوش نہ دے، کوئی تکلیف ہو کیا کہے، الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے، الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، شیطان انتہائی ذلیل اور خار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شیطان سے بچنا ہے، علم دین حاصل کیجئے، علم دین حاصل کیجئے۔ علامہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے دو بڑے مشہور اقوال ہیں۔ آپ پہلے قول میں کہتے ہیں اعلم اول تلبیس ابلیس علی الناس صدهم عن العلم، کہ سب سے پہلے ابلیس نے جو لوگوں کو بھٹکایا علم سے روک کر کے بھٹکایا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے سب سے زیادہ جو ہے انسان کو کسی چیز کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے تو جہالت کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا علم ہے تو انشاءاللہ ہم اور آپ کیا ہے، شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان سے بچنا ہے تو مسلسل اللہ کا ذکر کیجئے، مسلسل اللہ کا ذکر کیجئے۔ آیت الکرسی پڑھیے، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے۔ صبح میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیے، شام میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیے۔ صبح میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیے، شام میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس طرح سے جو دعائیں ہیں ان کی پڑھیے۔ گھر میں سورۃ البقرہ کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، شیاطین اس سے بھاگ جاتے۔ اس کے علاوہ جو شرعی علاج شریعت نے بتائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورتیں پڑھیے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ گھروں میں آئیے، دروازہ کھولیے بسم اللہ کر کے، دروازہ بند کیجئے بسم اللہ کر کے۔ بے شمار اس پر دلائل موجود ہے۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں کہ شیطان ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے اس کے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، ہمیں کیسے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی جو بہنیں بھی شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ جنہیں ابلیس نے نقصان پہنچا رکھا ہے، اللہ جن کے اوپر جن اور جادو کے اثرات و معاملات ہیں، اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ تو ان کی سختیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ تو ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اللہ تو ان کے غموں کو خوشحالی میں بدل دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔